السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 366واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے بڑے بڑے اکابرین جن کے انتقال ہو گئے ہیں، ان کی دنیا سے روانگی کے بعد جو خلا پیدا ہوا اسے پر کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھو، ایک بھی اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ جب وہ دنیا سے پردہ کر کے جاتا ہے تو اس کے جانے کی وجہ سے ایک پورا کا پورا عالم وہ سو جاتا ہے، یعنی ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت، یہ جو کہاوت ہے اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ چونکہ اس ایک آدمی کے ماننے والے، اس کی وجہ سے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، دیندار بننے والوں کی تعداد لاکھوں میں، بعض اوقات کروڑوں میں ہوتی ہے۔ اب جو بیچارے اس کی وجہ سے دیندار بن گئے، اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن گئے، وہ تمام کے تمام لوگوں کا حال یتیموں کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے یہ 4 برگزیدہ اللہ کے ولی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو اچانک کل خبر ملی کہ اور بھی بعض لوگوں کی طبیعتیں ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، یہ غنیمت ہے، یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر فی الحال بزرگ علماء میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی ہی ہے، جو ہمارے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، اور اس کے علاوہ ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جید اور برگزیدہ عالم دین حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی، آج ہمیں ان کی سرپرستی، ان کا سایہ نصیب ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب تک بھی ہے ہم نے اس کی قدر کرنا چاہیے، اس سائے کی قدر کرنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کی زیارت بھی کرنا چاہیے۔ احادیث میں جو ملتا ہے نا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ ایسے ہی علماء کے بارے میں ہے، یہ ایسے ہی اللہ والوں کے بارے میں ہے، یہ میرے تمہارے جیسے نہیں ہے۔ جیسے میرے جیسے بہت ساروں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہمارے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بابا ہم تو گناہوں کے گٹروں کے اندر غوطے کھا رہے ہیں۔ ہمارے جیسوں کے خود کے اپنے اعمال کا اور خود کے آخرت کا اور خود کی خبر کا مسئلہ ہے، تو کہاں ہمارے جیسوں کو دیکھنے سے مجھے تو لگتا عذاب ہوگا ثواب کی بجائے۔ ثواب ایسے اللہ والوں کے چہرے کو دیکھنے پہ ملتا ہے۔ حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، سنا حضرت مفتی صاحب کی بھی طبیعت ناساز ہے۔ بہت زیادہ قلق اور افسوس ہوا، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کی جو کتاب ہے تحفۃ القاری، وہ میری سب سے زیادہ، یعنی میں جو احادیث کو سمجھنے میں جس سے مدد لیتا ہوں وہ وہی ہے۔ اور شاید جو لوگ میرا سبق سنتے ہیں وہ ان کو شاید یاد بھی ہوگا، مجھے سعودی سے ایک ساتھی نے بخاری شریف کی کچھ احادیث کی تشریح پوچھی تھی، تب میں نے اسی کتاب کی پوری کا پوری عبارت پڑھ کر اس کے اندر بیان کیا تھا۔ چونکہ جس انداز سے حضرت مفتی صاحب نے بخاری کی احادیث کی شرح لکھی ہے، جس انداز سے اس کی تشریح کی ہے، وہ مجھے اور کتابوں میں بھی ملی، لیکن ان کی کتاب کے ذریعے سے سمجھنے میں زیادہ سہولت اور آسانی ہوئی۔ تو حضرت مفتی صاحب کے سائے کو بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، دائم رکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا، کہ ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحے کا گزار دینا وہ 1000 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہی لوگ ہیں وہ حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم جیسے، حضرت مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری جیسے، حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم، سنا ہے حضرت بھی بامبے کے کسی دواخانے میں ایڈمیٹڈ ہے۔ بہت زیادہ افسوس ہوا اس لیے کہ حضرت اکثر پونا تشریف لاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بعض مدارس ہے جو ہر سال حضرت کو ہی دعوت دیتے ہیں۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھا کہ حضرت ہاسپٹل میں ہے، بڑا افسوس ہوا۔ وجہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں، چونکہ ان لوگوں سے ہمارا روحانی تعلق ہے، ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو باقی رکھا ہوا ہے، ہمارے تمہارے جیسے نہیں۔ میں جو آج کل دیکھتا ہوں نا، ہمارے استری کر کے پھرنے والے لوگوں کو جو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، خالی استری کر کے، اور اس کے اوپر سے وہ قوالوں کے جیسا نہیں کہ آدھے بغیر استین کا کوٹ رہتا، میرے کو پتہ نہیں اس کو کیا بولتے، ویسا پہن کے ہی اپنے آپ کو علامہ اور اپنے آپ کو پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھتے، ایسے جو آج کے نئے فارغین کو دیکھتا ہوں، اور وہ اپنے بارے میں یہ فضیلتیں بیان کرتے کہ بولے ہماری قدر نہیں ہے، ہمارے بارے میں تو یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے۔ ایک جگہ مشورے میں جانے کا موقع ملا تو وہاں ایک نئے بیچارے فارغ صاحب تھے۔ اب دیکھو گھمانڈ آکڑ، یعنی اپنے سینئر کو، اپنے بڑوں کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، خالی استری کی شیروانی پہن لیے بس ایسا اچھل رہے ہیں زمین کے اوپر۔ اور وہ جو بیچارے منتظمین تھے جنہوں نے ان کو دعوت دیے تھے، بلائے تھے، میں بھی تھا اس مجلس کے اندر، حضرت گرم ہو گئے، آئندہ تمہارے مشورے میں آئیں گے نہیں، آئندہ تمہارے مجلس میں آئیں گے نہیں، قدر نہیں ہے تم کو ہمارے جیسے علماء کی، ہم کو بلا کے کھڑے کرے، کرسیاں تک نہیں لگا رہے تم یہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، کون سے منہ سے تو اپنے آپ کو عالم، خود اپنے منہ سے اپنے آپ کو علامہ کہہ رہا ہے، کون سے منہ سے؟ یہ تیرا علم جھلک رہا، یہ جو تیرا گھمنڈ، تیرا آکڑ، تیرا کبر، ہماری قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم لوگ وارثین کہلاتے ہیں، ارے اگر تو اپنے آپ کو عالم یا علامہ سمجھ رہا ہے تو کم سے کم ایک آدھی صفت تو آن دے ویسی۔ انہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، پتھر برداشت کیے، گالیاں برداشت کی، کانٹے برداشت کیے، اور تو 5 منٹ کھڑے رہنا برداشت نہیں کر رہا کرسی آنے تک، اتنے میں ہی تیرا اندر کا پورا باہر نکل گیا، ہماری قدر نہیں کرتے۔ یعنی آج جو میرے محترم بزرگوں عوام میں جو بے دینی یہ جتنی پھیلی ہوئی ہے نا، بے دینی اور دین کی صحیح رہبری رہنمائی نہیں، میں خود قصوروار ہوں اس کے لیے، میں خود اپنے آپ کو ذمہ دار اور قصوروار سمجھتا ہوں، چونکہ میرے جیسے لوگ تھوڑا سا معلومات ہو گئی، تھوڑی سی، ہم لوگ بجائے دین کی خدمت کرنا چھوڑ کے عوام سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں انہوں نے علماء کی قدر کرنا، انہوں نے ہمارے اوقات کی پابندی کرنا، ان کے نظروں میں ارے کہاں سے رہیں گی، ان کے نظروں میں وہ جاہل ہے، اجہل ہے بیچارے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے عالم کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم وہ حالت میں ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان کا وہ جملہ جو میں نے خود حضرت سے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا تھا۔ حضرت نے فرمایا تھا، بولے دیکھو پہلے زمانے میں لوگ پانی لینے کے لیے کنویں پہ جایا کرتے تھے، اور کنویں پہ جب جاتے تھے تو کنویں پہ پانی لیتے تھے تو کہاوت تھی کہ پانی لینے کے لیے کنویں پہ جانا پڑتا ہے، لیکن آج ویسا نہیں ہے، بلکہ آج کنواں جو ہے وہ خود گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ بولے گورنمنٹ نے ہمارے گھروں تک نل پہنچا دیا ہے، تو نل کے ذریعے سے پانی ہمارے گھروں کے اندر تک آ رہا ہے۔ تو بولے سیم مثال علم دین کی بھی ایسی ہی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ قدردان تھے، پہلے زمانے کے لوگ باوقات تھے، پہلے زمانے کے لوگوں کے اندر وہ تڑپ تھی، لگن تھی،
اس لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے یہ شہر سے وہ شہر، خراسان سے بغداد، بغداد سے دمشق، دمشق سے بخارا، بخارا سے سمرقند، ایسے سفر کیا کرتے تھے۔ بولے آج امت بے قدری ہو چکی ہے تو ہم کو ان کے دروازوں تک جانا پڑے گا، دین کو لے کر، علم کو لے کر۔ ہم اگر ان کے دروازوں تک نہیں جائیں گے تو پھر یہ امت جو ہے، وہ کہاوت جو ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، وہ ابھی صحیح نہیں رہے گی، کیونکہ اب کنویں سب کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم اگر نہیں جائیں گے تو ان کو ہماری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، ہمارا یہی حال ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہم کسی پاسنگ میں نہیں بیٹھتے۔ یہ ہے ہمارے وہ بزرگ، یہ ہے ہمارے وہ اکابرین، یہ ہے وہ بڑے جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تمہارے میرے جیسوں کو تو اللہ نے اگر دین کی تھوڑی بہت خدمت کے لیے بھی قبول کر لیا تو ہم نے اپنی بشاشت سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کون سا عمل یا کون سے استاد کی خدمت کو اللہ نے قبول کیا، جو دین کی تھوڑی بہت خدمت اللہ سے میرے سے لے رہا ہے، بجائے اس گھمنڈ، اس زعم اور اس کبر اور اس اکڑ اور اس بڑے پن کے کہ ہماری قدر نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا جملہ ہے اور بہت ہی اوچھے قسم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب باندوی دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی، وہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر ہے۔ تو آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا، جس شہر، جس بستی میں حضرت پہنچ رہے ہیں، جوق در جوق زیادہ سے زیادہ حضرت کے مجلسوں میں شرکت کرے۔ حضرت میرے شیخ ہے، میں حضرت کے والد محترم حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا۔ حضرت کے وصال کے بعد میں نے تجدید حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب، ان کے فرزند جو ہے ابھی ہمارے شیخ، ان سے میں نے بیعت کر کے اس کی تجدید کی ہے۔ اور الحمدللہ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ کل ساؤتھ افریقہ کے ہی میرے اصلاح معاشرہ کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے حضرت کی خدمت تک میرا سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی پہنچایا، اور اللہ میرے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت نے اس کا جواب بھی مجھے بھیجا ان کے ذریعے سے، اور حضرت نے اس کا جواب بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ تو ہمارے افریقہ کے جو ساتھی ہے وہ اس کا دھیان رکھے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے۔ اس کے علاوہ اوور آل جہاں جہاں پر بھی ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی اگر کوئی اللہ کے ایسے برگزیدہ ولی، اللہ کے ایسے کوئی برگزیدہ بندے، بزرگ عالم دین ہیں، ہم ان کی صحبتوں سے استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔